شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محاسبہ کیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزے کی حالت میں ہوں، حلق خشک ہو، زبان چھلنی ہو، لیکن وہ خشک زبان بھی پیاس کی شدت تو کاٹ رہی ہو، لیکن چغلیوں، غیبتوں، مذاق، تہمتوں، بہتانوں اور نام لینے اور شکم و شکایتوں سے رکی نہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا واقعہ دوہرا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوک کے پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ زبان کا خشک ہونا تو اس کی تربیت تھی تاکہ اس کو لگام ڈالیں اور ضبط لسان کی تربیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری ہی کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ فحش بات نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا روزے دار سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو روزے دار کہتے بھائی میں روزے سے ہوں، یہی تو ڈھال ہے۔ دنیا میں بد اخلاقی، بد زبانی، گالی گلوچ زبان کے فتنوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، شر سے ڈھال ہے، شیطان کے فتنوں سے ڈھال ہے، اور پھر قیامت کے دن آگ سے ڈھال ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے الفاظ ہے، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، بلکہ فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تم روزے دار ہو، کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یہ غصے کو قابو کرنے کے لیے۔ تقویٰ کے حصول اور خوف خدا میں روزہ گزارنا ہے، ضبط نفس اور ضبط لسان، اعضاء کی حفاظت کرنی۔ دہرا لیجئے، سبق پڑھ لیجئے رمضان کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس زبان سے میں اور آپ تسبیحات، درود اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اسی زبان سے چغلیاں، غیبت، مذاق، تہمت، استہزاء کرنے والے بن جائیں۔ جس آنکھ کے ساتھ میں اور آپ ناظرہ قرآن کی تلاوت کریں، اسی آنکھ کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، اریانے والی ڈرامے اور فلمیں دیکھنے والے بن جائیں۔ جس کان کے ساتھ میں اور آپ بیٹھ کے دورہ قرآن میں تفسیر القرآن کی 2.5 گھنٹے کی تفسیر یا رات کو تراویح کی تلاوت سننے والے ہوں، انہی کانوں کے ساتھ بے حیائی والی موسیقی اور گانے سننے والے بن جائیں۔ یہ تقویٰ کا پیمانہ نہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں کوئی ڈونٹ آتا ہے ڈو فوراً دے دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ نہیں کرنا، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ زبان سے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے، تاکہ خود ہی دل مطمئن اور پرسکون بھی ہو جائے، اور تاکہ خود ہی دل شیطان کے وسوسوں سے بچ کے پھر آنکھ اور کان اور ہاتھ کی حفاظت کر لے۔ ذکر کی کثرت، روزے کے دوران ذکر کی کثرت۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب میں سے سب سے زیادہ اجر کس روزے دار کا ہوگا؟ کتنا بہترین سوال تھا میرے اور آپ کے لیے نا۔ ہم سب روزہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اجر کس روزے دار کا ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا، جو ذکر زیادہ کرے گا۔
اسی طرح جہاد اور ساری چیزوں کے بارے میں صحابہ پوچھتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہی کی تاکید فرماتے گئے. تو روزے کے دوران ذکر کی کثرت، ایک ذکر کی شکل تو ہم نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے دیکھی، پھر ذکر کی دوسری شکل نماز قائم کرو للذکری، میرے ذکر کے لیے کیا کرو، نماز قائم کرو. قرآن میں اللہ نے خود حکم دیا. وہ نماز جو دین کا ستون بھی ہے، جنت کی کنجی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، قیامت کے دن کا پہلا سوال بھی ہے، نجات کا پہلا طریقہ بھی ہے. تو لہٰذا اس نماز کا اہتمام، پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام، اور پھر ذکر کے لیے زبان پر تسبیحات، مسنون دعائیں، آداب زندگی کی دعائیں، کوشش کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زبان کو ذاکر بنانے کے لیے، تاکہ ہمیں سنتوں کے اتباع کا طریقہ بھی آسان ہو جائے. اور جہاں ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے وہاں دعا، ان دعا ہو العبادہ، ذکر کا ایک بہت خوبصورت طریقہ دعا. وہ دعا جو افضل عبادت بھی ہے، وہ دعا جو عبادات کا مغز بھی ہے، وہ دعا جو اللہ کے ہاں سب سے اکرم اور افضل چیز بھی ہے، وہ دعا جس کے مانگنے سے رب راضی اور نہ مانگنے سے رب روٹھ جاتا ہے، دعا جس کے کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا رحمان رب. کثرت سے دعائیں کریں، یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. ابھی آپ نے حدیث کے الفاظ سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور سورہ بقرہ میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے احکامات دیے، وہاں پہ فرمایا کیا؟ amidst the whole of the رمضان کے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ اناؤنس کرتے ہیں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ کو یاد کرتے ہوئے کثرت سے ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سونے سے پہلے جاگنے کا ہر وقت دعائیں قبول کریں. سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، قیام اللیل کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر سارا وقت روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کثرت سے کیجئے. ارے سب کی ضرورتیں حاجتیں ہیں کہ نہیں؟ سب کی خواہشیں آرزویں ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی غم دکھ پریشانی بیماری ہے کہ نہیں؟ اور پھر سب کے گناہ بھی ہیں جن کو بخشوانا ضروری ہے. تو بس کثرت سے دعائیں مانگیے گا اس مہینے میں، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولادوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، مومن مردوں عورتوں کے لیے، اپنوں کے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے مانگیں، فوت شدگان کے لیے مانگیں، زندوں کے لیے مانگیں، دنیا کے لیے مانگیں، آخرت کے لیے مانگیں. زمین سے اوپر کی رات کی مانگیں، زمین سے نیچے کی رات کی مانگیں، حشر کی مانگیں، پلسرات کی مانگیں، حساب کی مانگیں. کتنی ہے مانگنے والی، مانگتے چلے جائیے گا. اور پھر گناہوں سے بچنا، گناہوں سے کراہت مانگیں، نیکیوں کی توفیق مانگیں، ملک و ملت کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں. کثرت سے مانگیے، یقین سے مانگیے، توکل سے مانگیے، وثوق سے مانگیے، اللہ سنے گا. وَلَمَّ قُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، نامراد نہیں ہوگی، ضرور جھولی بھرے گا. اور پھر 17 رمضان المبارک کی رات کی دعا، عریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی دعا کو یاد بھی کر لیجئے گا اور کثرت سے مانگیے گا. آج امت کے حالات کے لیے، میرے ملک و ملت کے حالات کے لیے یہ دعا عین لگتا ہے کہ اس دور کے لیے نہیں، آج کے لیے. عریش کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا روح ہیں، آپ کے دستے مبارک اٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہے، اور آپ نے گریہ اور زاری کی حد کر دی اپنی مٹھی بھر جماعت کو پیش کر کے. آپ کے الفاظ ہیں، الہی الہی یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے غرور اور تکبر میں آئے ہیں. ارے آج میری اور آپ کی سرحدوں میں بھی بڑے متکبر دشمن موجود ہیں کہ نہیں؟ الہی یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں. الہی
جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے اب وہ لے آ. یہ مٹھی بھر جماعت اگر روئے زمین سے مٹ گئی تو اس زمین میں تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. الہی کل ان کا کام تمام کر دے. کیسے مستجاب ہوئی تھی. اسی وقت پروانہ آیا تھا. ابو بکر خوشخبری سن لو، دعائیں مستجاب ہوئیں، فرشتے حاضر ہیں، وعدہ ربانی سچا ہوا. آج بھی فضائے بدر پیدا کریں. میرے اور آپ کے رب نے ہمیں رمضان المبارک ان باسعادت گھڑیوں میں یہ خطہ عطا کیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اسلام مسلمان مجاہدین کی سربلندی اور محافظت کے لیے کثرت سے دعائیں کریں. آج امت کو میری اور آپ کی دعاؤں کی بہت شدید ضرورت ہے، اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کریں گے تو ضرور عرش الہی تک پہنچے گی. رمضان المبارک میں کرنے کا ایک اور کام، چونکہ عبادات کی بات ہو رہی ہے، مالی، روحانی، جسمانی عبادات سب کا مرکب کرنا ہے نا، تو مالی عبادات، اللہ کی راہ میں خرچ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ، زکوٰۃ، صدقات. کم از کم اجر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا باقی نیکیوں کی طرح کم از کم 10 گنا کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کی اجود الناس، کہ باقی کا سارا سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حد سے بڑھ جاتی اور تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی. تیز چلتی ہوئی ہوا پھر فیض پہنچاتی ہے سب کو، عوام، خواص، سب کو فیض پہنچاتی. تو اس طرح تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے گا. یہ تو روزے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انداز اور طریقے. آپ روزوں کے حوالے سے کچھ شرعی معاملات بھی جان لیں. پہلا مسئلہ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کی رخصت کے مسائل کیا ہیں، کن حالتوں میں روزہ چھوڑنے اور مؤخر کرنے کی اجازت اور لچک قرآن و حدیث سے میسر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فمن شہد منکم الشہر فلیصم فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی نہیں، تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہی ہے. تو اگر ان دو حالتوں میں ہو، تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ چھوڑ نہیں دینا. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مؤخر کی اجازت ہے. مؤخر اور چھوڑنے میں فرق ہے. چھوڑنے کا مطلب تو کلی چھوڑ دیا، نہ، چھوڑنا نہیں ہے، مؤخر کرنا ہے. مؤخر کرنے کا مطلب پوسٹ پون کرنا ہے، اب نہیں رکھ سکتے، رمضان کے بعد ان کو پورا کرنا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد کو پوری کرو. دو حالتیں قرآن میں، من کانا منکم مریضن، کوئی مرض ہے، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کیٹیگرائز نہیں کیا گیا، اینی بیماری. یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا بخار ہوگا، 103، 104. یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا بلڈ پریشر ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا کہ شوگر کہاں تک پہنچے گی. اٹ از جسٹ فار دیٹ پرسن ہمسیلف، بٹوین ہی اینڈ ہز اللہ. وہ انسان، آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک شخص کا تھریش ہولڈ بھی فرق ہوتا ہے، برداشت بھی فرق ہوتی ہے. کچھ لوگ 102-3 بخار کو بھی بڑی آرام سے برداشت کر لیتے ہیں، اور کچھ 99 کے اوپر ہی کپ کپانے اور لڑکھڑانے لگتے ہیں. ہر شخص کا ایک اپنی قوت برداشت ہے. تو لہٰذا جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مریض ہوں، تو پھر اس کو کراس کوشچن اور کوئری کرنے کا حق اور اختیار کسی کے پاس نہیں. اللہ نے کہہ دیا تم محسوس کرو، تم مریض ہو، تم نہیں رکھ سکتے، اوکے فائن، اٹس بٹوین یو اینڈ می.
اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مرض کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ اس مرض میں مجھے روزہ رکھنے میں تقوی اور پورے پیمانوں کو میں پورا نہیں کر سکوں گا، تو اس کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے. اینی مرض. او علی سفرن، سفرن کا مطلب کوئی سفر، ایک سفر کوئی سفر. اس میں بھی وقت، دورانیہ، فاصلہ کچھ نہیں بتایا گیا. جب وہ شخص یہ ایزیوم کر رہا ہے کہ میں حالت سفر کی مشقتوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اٹ از بٹوین ہی اینڈ ہز اللہ ایز اٹ از. سفر کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی یہ بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھوں یا چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو رکھے تو چاہے تو چھوڑ. آپ نے دونوں آپشنز دے دی. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کے سفر پر نکلے. کسی غزوے کا جہاد کا سفر تھا، اور اکثر روایت میں غزوہ بدر ہی کے بارے سے ہے. اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا. اور راوی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رکھا تھا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تم نے کیوں رکھا، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں نہیں رکھا. سو دیر از این اوپن آپشن. یو وانٹ ٹو یو مے، اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو یو مے ناٹ. نماز قصر کے لیے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ قصر ایک انعام ہے، اس کو قبول کر لو. تو اسی طرح سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے. ظاہر ہے سفر کی حالت میں وہ عبادات، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ ساری کنسنٹریشن ممکن نہیں ہوگی. تو اس لیے آپشن دے دی گئی کہ اس کو چھوڑ دو. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے لیے بعد میں مؤخر کر کے پوسٹ پون کر کے رکھنا زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی دونوں کی اجازت دے دی، لیکن نہ رکھنے کو پسند فرما لیا. اسی طرح یہ دو حالتیں تو ہمیں پتہ چل رہی ہیں قرآن سے، مریض اور سفر. اس کے علاوہ دو حالتوں میں روزہ ہوگا ہی نہیں، حیض اور نفاس. کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے. تو لہٰذا ان دونوں حالتوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، ظاہر ہے باقی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح حاملہ خاتون اور رضاعت کرنے والی والدہ، ان دونوں کے لیے بھی، کیونکہ فزیکل سٹریس ہے نا، اس خاتون کے جسم کے اوپر ایکسٹرا فیزولوجیکل برڈن ہے، اس کی نارمل صلاحیتوں سے زیادہ اس کے اوپر جسمانی بوجھ ہے. تو اس میں بھی اس کو ایک لچک اور چھوٹ دے دی گئی. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نماز نصف کرنے کی رخصت دے دی، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دے دی. تو لہٰذا اگر آپ اب اس کو سم اپ کر لیجئے تو دو حالتیں قرآن سے اور باقی 4 حالتیں حدیث میں. حیض اور نفاس حدیث سے، اس میں تو روکا رکھا ہی نہیں جائے گا اور مؤخر کیا جائے گا. اس کے علاوہ بیماری، سفر، حمل اور رضاعت. تو گویا یہ کل 6 حالتیں ہیں جس میں روزہ مؤخر کیا جائے گا. جو یہ 4 حالتیں ہیں، سفر کی، مریض ہونے کی، حمل کی اور رضاعت کی، اس میں روزہ مؤخر کرنے کی لچک ہے. لیکن اس میں ایک مزید لچک بھی ہے، وہ لچک بھی جاننی ضروری ہے. اگر کوئی مسافر یا اگر کوئی مریض یا حاملہ یا رضاعت کرنے والی خاتون روزہ رکھ لے اور اس کو تکلیف بعد میں پیدا ہو یا مشقت بعد میں پیدا ہو، اور یا مرض آئے ہی بعد میں، اور بہرحال جو بھی ہے وہ روزے کی مشقت اس کے لیے قابل برداشت نہ رہے، تو ان 4 حالتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت موجود ہے. اور ایسے مجبور نے جو دانستہ روزہ توڑا ہے، اس پر عام طور پر دانستہ روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں بلکہ صرف ایک روزہ قضا واجب ہے. سفر کی حالت میں روزہ توڑنے کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے. متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف
چڑھائی کے ارادے سے نکلے. یہ فتح مکہ کے سفر کی رودات ہے. رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے. آپ روزے کی حالت میں تھے. مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دی. گویا سفر کی مشقتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور ایسے مجبوری اور مشقت میں توڑے ہوئے روزے کے لیے صرف ایک قضا روزہ واجب ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک شخص سفر میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھیوں میں تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر بہت سے لوگوں کا جھمگٹا ہے اور ہجوم ہے اور اس کے اوپر جھکے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ یہ شخص روزے میں تھا اور روزے کی مشقت جو ہے وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزے کی مشقت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ روزہ توڑ دیتا. فرض روزہ بیماری، سفر، حمل یا رضاعت کی مشقت کی وجہ سے اگر مجبوراً توڑا گیا تو ایسے فرض روزے کے لیے ایک روزے کی قضا ادا کرنا واجب ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نفل روزے کے لیے قضا واجب نہیں ہے. یہ روزے جن کو مؤخر کرنے کا حکم اور لچک دی گئی ہے، ان کی قضا بہتر تو یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ادا کر لی جائے اور جلد از جلد ادا کی جائے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور سانسوں کا کوئی علم نہیں. یہ قضا ہے، اس کو جلد از جلد قرض کی طرح اس کو ادا کرنا واجب ہے. اور اگر فوت شدگان نے بھی کچھ قضا روزے موجود ہوں تو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ورثاء ہیں ان کو بھی اپنے فوت شدگان کے قضا روزوں کی قضا ادا کر دینی چاہیے، اور یہ بہتر ہے. یہاں تک کہ کچھ ائمہ کی رائے تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اگلے رمضان کے آنے تک قضا کو ادا نہیں کرتا تو اس کو فدیہ اور قضا دونوں ادا کرنا ہے، لیکن یہ حتمی رائے نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان میں نفل روزے رکھتے تھے تو میں اپنے قضا روزے پورے کر لیتی تھی. تو لہٰذا یہ تو قضا کا تصور. ان تمام روزوں کی قضا ادا کرنی ہے، صرف فدیہ کفایت نہیں کرے گا. البتہ صرف ایک حالت ہے جس میں فدیے کی لچک اور چھوٹ ابھی بھی موجود ہے. فدیے کی لچک اور چھوٹ کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی گئی ہے. تو لہٰذا وہ بیمار جس کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو، مستقبل قریب ہے اس کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں، اور یا ایسا بوڑھا ہے، ایسا ضعیف ہے، قریب المرگ ہے کہ اس کی بھی صحت یاب یا تندرست اور توانا اور قوی ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے نا امید شخص کے لیے، جس کے لیے امید ہی نہیں کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے اور قضا ادا کر سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے وہ واحد حالت ہے جس کے لیے فدیۃ طعام مسکین کی لچک ابھی بھی موجود ہے. باقی کسی حالت کے لیے فدیے کی چھوٹ نہیں ہے، باقی سب کو قضا ادا کرنی ہے. صرف ایسے بزرگ یا بوڑھے یا حتمی مریض کے لیے فدیے کی لچک ہے، اور فدیے کی لچک حدیث کے حوالے سے کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. تو گویا یہ مسکین صبح فرق اور شام کو فرق بھی ہو سکتا ہے، یا ایک مسکین صبح شام ہو سکتا ہے. 2 وقت کا کھانا کھلانا البتہ فدیہ ہے طعام مسکین ایک روزے کے لیے. اور آج کل کے دور میں اگر ہم ایوریج سطح کا کھانا دیکھا جائے تو وہ تقریباً 100 سے 150 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے. اگر زیادہ کوئی کر دیا جائے وَمَن تَطَوَّعَ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ اس کے لیے بہتر ہے. بہرحال اب اس کے بعد اگلے کچھ معاملات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قصداً کھانے پینے سے، جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کے قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ازواجی تعلق، مباشرت
جسمانی تعلق میاں بیوی کے درمیان کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے 3 طریقوں سے توڑے ہوئے دانستہ روزے پر قضا نہیں، کفارہ ہے۔ اور کفارہ 2 ماہ یعنی 60 روزے مسلسل رکھنا۔ اور مسلسل کا مطلب یہ کہ جب کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، سفر ہے، بیماری ہے، تو جب تک وہ شرعی عذر ہے اس کے ٹلنے کے بعد پھر شروع کر دینا۔ اگر بغیر کسی عذر کے ناغہ ہوا تو پھر نئے سرے سے گنتی کا آغاز ہوگا۔ تو لہٰذا پہلی آپشن 60 روزے مسلسل رکھنا، اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو ایک غلام آزاد کرنا۔ حیات طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اعتراف خطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم 60 روزے رکھو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے تو ایک روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا، میں 60 کیسے رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا کہ میری تو اتنی مالی استطاعت نہیں ہے اور میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو بھوک افلاس ہے، میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پھر بیٹھنے کو کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً اور تحفۃً آیا، آپ نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا دے کر کہا جاؤ جا کے مدینہ کے غریبوں کو تقسیم کر دو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں مدینہ میں اپنے گھر سے زیادہ مفلس گھر کوئی نہیں پاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ تو لہٰذا یہ کفارہ ہے، دانستہ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حیض اور نفاس کے آغاز کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا عرف عام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ 12 بجے سے پہلے اگر حیض آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے اور 12 بجے کے بعد آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور چلتا جائے گا، ایسا کوئی تصور قرآن و حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حیض کا آغاز جس وقت ہو، ناپاکی کی حالت ہو گئی، دیکھیں نماز کی حالت میں جب ہوا خارج ہوتی ہے تو کیا نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ نہیں نا، فوراً سلام پھیر کے نماز توڑتے ہیں، نیا وضو کرتے ہیں، پھر نماز کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو سملرلی پاکی ضروری ہے ان عبادات کے لیے، طہارت لازم ہے ان عبادات کے لیے۔ حیض کے آتے سار ہی پاکی ختم، طہارت ختم، روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ سحری کے آدھا گھنٹہ بعد ہو اور چاہے وہ افطار کے 5 منٹ پہلے ہو، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اپنے روزے کی گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ قضا روزوں کی گنتی میں شمار کیا جائے گا۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں قضا روزوں کے حوالے سے بتا دوں کہ جن خواتین بچیوں کے لا علمی کی وجہ سے پچھلے قضا روزے رہ گئے ہیں، ان کی تعداد کو گن کر، تعین کر کے، کیلکولیٹ کر کے، شمار کر کے ان کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیجئے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ تخمینہ لگا کر فدیہ دے دیا جائے تاکہ کوئی حق تو چلا جائے، اور ساتھ ہی روزے رکھنے شروع کر دیجئے۔ یہ مسنون روزے جو آپ پیر اور جمعرات کو رکھتے ہیں، انہی کا ارادہ کر لیجئے، رکھنے کا ارادہ کر کے سفر شروع کر لیا ہے۔ اگر تکمیل تک نہ بھی پہنچے تو انشاءاللہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه